بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر شدید پریشانی اور غم کے وقت رونے کو دبایا جائے تو انسان وہمی بن جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور قبض روح کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل اور کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا۔ میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو بھی مہلت دے دیتا تھا کہ وہ بعد میں جب چاہے عطا کر دے، اور غریب و مفلسوں کو معافی بھی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ کا حکم فرما دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو لیموں کا رس لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کریں۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ ناظرین، ہفتے میں جریا غائف کرنی ہے تو ایلویرا کو کاٹ کر جریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق اس پر سوتے وقت لگایا کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مختصر یا ایک دو لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جوائن کا استعمال انسان کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گھی کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے ایک ہفتے میں ہی چہرہ سفید ہو جائے گا۔ چوارا فیٹ کمر اور گردوں کو قوت دیتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کچن میں کھانا تیار کرتے وقت مکھیاں اور حشرات آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دے، یہ قریب بھی نہیں آئے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسپیول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پیے۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرے، قبض پوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گے جب تک کہ اس سے فان چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کر لی جائے۔ ایک، اس کی پوری زندگی کے بارے میں کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، اور دوسرے خصوصیت سے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین، شرمگاہ کے بال بروقت صاف کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں آتی۔ چکن کا سوپ بہتر اور لذیذ بنانے کے لیے اس میں ایک چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ اجزاء کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے اور بھوک نہ لگنے کی پرابلم کو کم کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو خالص نہیں ہے۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہو تو دودھ میں ایک عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔
लिकूरिया और हैज़ की बीमारियों की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, जिस्म पर गोश्त चढ़ेगा। इस्त्री की गंदी सतह पर टूथपेस्ट लगाएं, हाथ से मसले और चमकदार बना लें। निहार मुंह नारियल का तेल पीने से बाल मजबूत और चमकदार होंगे। ज्यादा चाय दांत कमजोर कर देती है और मसाने में जलन की बाइस बनती है। नाजरीन, मसवा करने से मैदा ठीक रहता है और दांतों में कीड़ा नहीं लगता। दवा खाने की फौरी बाद 1 मिनट के लिए लेट जाया करो, दवा फौरन असर करेगी। बदहजमी से बचना चाहते हो तो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाथों पर रोजाना रोहानी बादाम, मक्खन और मलाई का मसाज करने से हाथों की जिल्द का सानोला रंग दूर हो जाती है और हाथ खूबसूरत दिखाई देते हैं। अनार खाने से खून की कमी दूर होती है। बादाम यादाश्त को बेहतर बनाती है और दिमागी थकावट भी कम करती है। गर्म दूध में मिश्री की कुछ मिकदार मिलाकर सोने से कबल पी जाए, यादाश्त और नज़र बिजली जैसे तेज हो जाएगी। जोड़ों का दर्द हो या पट्टे कमज़ोर हो गए हो तो हरी मिर्च ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और पट्टों में ताकत आ जाती है। छोटी उम्र में बूढ़ा कर देने वाली आदतें, ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारना, ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना, ज़्यादा टीवी देखना, एक वक्त में बहुत सारे काम इकट्ठे करना, वर्जिश न करना। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है और बीनाई की कमी दूर करती है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान फरमाया कि जिस शख्स ने 10 दिरहम में कोई कपड़ा खरीदा और उनमें 1 दिरहम भी हराम का था, तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा उसकी कोई नमाज अल्लाह ताला के हक़ कबूल न होगी। यह बयान करके हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों उंगलियां अपने दोनों कानों में दे ली और बोले, बहरे हो जाए मेरे ये दोनों कान, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते न सुना हो। यानी मैंने जो कहा ये मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना है। नाज़रीन, अदरक का टुकड़ा चबाने से जिस्म के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। खसखस के पाउडर में चंद कतरे लेमू का रस और हस्ब ज़रूरत पानी मिलाकर लगाने से खारिश ठीक हो जाती है। मिस्री और सौंफ के चंद हैरान कुन फ़वाइद। तिब्बी रहनुमाई के रोशनी में सौंफ और मिस्री मिलाकर खाना बेशतर अफराद को पसंद है। ये सांस की ताजगी के साथ साथ निज़ाम के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इससे पेट के दर्द में आराम मिलता है। अगर अपना मसाना बेहतरीन रखना है तो कच्ची प्याज का इस्तेमाल करें। खाने के बाद पानी पीने के बेशुमार नुकसानात हैं। ये पेट फूलने की बड़ी वजह है, जलन होने का सबब है, वज़न तेज़ी से बढ़ता है और मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। नाज़रीन, समंदरी नमक चाट लिया करो, इससे वज़न कम होता है। तोहरी की सब्ज़ी और चने की दाल खाने से बुखार नहीं होता। चाय बनाते वक्त अगर चाय के पानी को ज़्यादा उबाला जाए तो चाय बदमज़ा हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि मैदा हमारे जिस्म की बीमारियों की जड़ होती है? ऐसे अफराद जो भूख लगाने के लिए दवाई खाते हैं, उनको चाहिए कि जामन अच्छी तरह धोकर उन पर टूट पड़े, यानी खूब खाए। ये भूख में खूब इजाफा कर देगा। लेमू एक कुदरती ब्लीच है जो स्किन की सतह से हर किस्म की जरासीम को दूर करता है। लोहे के अशिया को चमकाने के लिए नमक को आधे लेमू में छिड़क कर उसमें लेमू के जरिए फीतल और तांबे को चमका लो। चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल है तो शहद 2 खाने की चम्मच, लेमू का रस 2 खाने की चम्मच और जौ का दलिया 1 खाने का चम्मच, इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर तैयार करके चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। सुबह हल्दी पानी में डालकर पी लिया करो। आपके पेट की सफाई हो जाएगी। जब भी ज़हनी परेशानी या थकावट हो तो अदरक वाली चाय पी लिया करें, थकावट दूर हो जाएगी। नाज़रीन, गुलकंद का 1 बड़ा चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त खाने से पेशाब खुलकर आता है और कब्ज़, गैस वगैरह से निजात मिलती है। खाने के साथ सलाद खाने से कभी बदहज़मी नहीं होती। किशमिश अमराज़ कल्ब के लिए बेहद मुफीद है। अमूमन देखा जाता है कि बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो बाहर के दूसरे लोग देते हैं। रात सोते वक्त दूध इस्तेमाल न करो,
کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ ایک سرخ ٹماٹر روزانہ ناشتے میں 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ احسان یاد رکھنے والے لوگ عام لوگوں کے بنسبت طویل عمر پاتے ہیں۔ معدے کی بیماریوں کا علاج بروقت نہ کرنے سے اس کا منفی اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑنے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال نظر تیز کرنے اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے حمل نہیں گرے گا اور انشاءاللہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ بھوک کی کمی ہو تو کھانا کھاتے وقت سیب کا سرکہ بطور چٹنی استعمال کریں۔ معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ۔ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگائیں۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سیب کا جوس پی لینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازو پر اچھی طرح رنگ کر دے، موسمی اثرات سے محفوظ رہے گی۔ کالا پہانا آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کا بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ کے چالے ختم کرنے کے لیے پھٹے ہوئے دودھ سے کلیا کرو، منہ کے چالے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ جسمانی طاقت برقرار رکھنے اور ہمیشہ تندرستی کے لیے روزانہ 2 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں ہاتھ سے سلائی کرتی ہے ان کی ذہنی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سانس کے پھولنے کی شکایت ہو تو اس کا علاج کشمش سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کشمش کے جہاں دیگر فوائد ہے وہاں یہ انسان کے پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہو تو شوہر کو ہمیشہ اچھا کھانا کھلایا کرو۔ کھیرا دوپہر کو روزانہ کھایا کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی برقرار رہے تو خشک روٹی کھایا کرو۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینے میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ بطور سلاد پیاز استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور سکون نیند چاہتے ہو تو کدو کا زیادہ استعمال کرو، اس سے آپ کو پرسکون اور آرام دہ نیند آئے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں بنتی۔ روزانہ سلاد کھا لینے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے دماغ طاقتور اور نظر تیز ہوتی ہے۔ برے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والے اولاد کن ذہن اور سست ہو سکتی ہے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ استعمال کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ پانی کے لیے کھدائی کرنی ہو تو وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتا باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، وہ ہے سوہانجنا کا درخت۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ انار کے جوس کا 1 گلاس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسو اور دانوں سے پاک، چمکدار اور جوان دکھائی دے گی۔ بازاری مشروبات زیادہ پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں اور دانتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ ناظرین، حضرت رابعہ بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔
ناظرین، کانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ رات کے وقت دیر تک کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئے تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ رات کے وقت چہرے پر مکھن لگانے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ نہانے سے قبل ناپ میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن سے میل اور بدبو دور ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہیں جھریاں آتی ہیں۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگانے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ پھل کھانے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ جامن ضرور کھا لیا کریں، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہو تو مت کھاؤ، ورنہ نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی کی بلم کو خارج کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے چہرے کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان موٹا اور صحت مند ہونے لگتا ہے اور اس کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔